نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. بزرگان محترم، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے. تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اور ان میں سے سب سے مقدم کلمہ شہادت کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. اور دوسرے نماز قائم کرنا. اور تیسرے زکوٰۃ دینا. اور چوتھے رمضان کے روزے رکھنا. اور 5ویں بیت اللہ کا حج کرنا. تو حدیث میں ہے بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج او کما قال. تو زکوٰۃ کی فرضیت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں حق تعالی نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو قرآن کریم کی متعدد آیتوں سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت اور بے شمار احادیث سے ثابت اور ساری امت مسلمہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے زکوٰۃ فرض ہے. اور زکوٰۃ کی فرضیت تو ہجرت کے پہلے ابتداء اسلام سے ہی ہو گئی. کہ جہاں فرضیت صلاۃ کا حکم آیا فرضیت زکوٰۃ کا حکم بھی آ گیا.
تو ابتدائی اسلام ہی سے زکوٰۃ فرض. اور اس کا ثبوت کہ دیکھیے سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اور سورہ مزمل نزول کے اعتبار سے بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے. کہ سورہ اقرا کی چند آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر کا نزول ہوا. تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت شروع اسلام سے ہے. لیکن زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی تھی اجمالاً، اور تفاصیل وہ ہجرت کے بعد میں آئی. تو شروع اسلام میں لوگ اپنے جس مال میں سے چاہتے تھے اور جتنی مقدار میں چاہا، جتنی مدت کے بعد چاہا، زکوٰۃ دے دی. لیکن ہجرت کے دوسرے سال وہ تفاصیل آ گئی، بیت المال قائم ہو گیا اور زکوٰۃ کا پورا نظام بن گیا کہ زکوٰۃ کس مال پر ہے، کس مال پر نہیں ہے. تو اب جو مال غیر نامی ہے کہ جو بڑھتا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کہ جیسے اپنا رہائشی مکان ہو یا اپنے پہننے کے کپڑے ہیں یا استعمالی برتن ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں رکھی گئی. ہاں جو مال نامی بڑھنے والا مال، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکماً بڑھے، بہرحال جو مال بڑھنے والا ہو، جیسے مویشی ہیں، جانور ہیں، کہ کسی کے یہاں اونٹوں کا غلہ ہے، کسی کے یہاں بکریوں کا ریوڑ ہے، اور وہ اونٹ اور وہ گائے بیل بکری جنگل میں مفت کا چارہ کھاتے ہیں اور اس طرح سے ان کی نسل بڑھتی ہے، تو وہ مال بڑھنے والا کہ بکریاں ہیں بڑھ جائیں گی، گائے ہیں وہ بڑھ جائیں گی، اونٹ بڑھ جائیں گے، ان کی نسل ہوگی، تو وہ مال نامی ہے. اور اسی طرح سے مال تجارت، تو مال تجارت بھی مال نامی ہے، بڑھنے والا مال ہے، اس میں ترقی ہوتی ہے، تجارت کا مال بڑھتا ہے. تو مال تجارت مال نامی، بڑھنے والا مال. اور اسی طرح سے سونا اور چاندی، روپیہ پیسہ، یہ بڑھنے والا مال ہے. اور کبھی آپ کے ذہن میں آئے کہ سونا اور چاندی کہاں بڑھتا ہے، کہ اگر 10 تولے لا کر رکھا تو چاہے 10 سال ہو جائیں وہ 10 تولے ہی رہے گا. یہ تو ہے نہیں کہ وہ بڑھے گا تو اب 12 تولے ہو گیا، 15 تولے ہو گیا. تو میں نے پہلے ہی کہا کہ حکماً بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً بڑھے تو جانور تو حقیقتاً بڑھ جائیں گے، مال تجارت حقیقتاً بڑھے گا، اور یہ سونا چاندی روپیہ پیسہ حکماً بڑھنے والا.
اگرچہ حقیقتاً تو نہیں بڑھے گا، لیکن حکماً بڑھنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کو گھر میں رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ سونے اور چاندی کو اللہ نے بنایا کہ آپ اس کو تجارت میں لگائیں، بیوپار میں لگائیں، کاروبار میں لگائیں اور بڑھائیں، اور آپ نے اٹھا کر گھر میں رکھ دیا، وہ آپ کی غلطی ہے۔ تو اس لیے سونے اور چاندی کو، روپے اور پیسے کو بڑھنے والا مال قرار دیا گیا اور اس پر زکوٰۃ فرض کی گئی کہ سونے اور چاندی پر، روپے پیسے پر زکوٰۃ فرض۔ اور پھر اس کے نصاب مقرر ہوئے کہ بھئی کتنی مقدار پر، تو نصاب مقرر ہو گیا۔ آج کل تو وہ مویشی ہے ہی نہیں، ورنہ ان کے بھی نصاب تھے، مثلا اونٹوں کا نصاب کہ 5 اونٹ ہو جائے تو نصاب تک پہنچ گئے اور زکوٰۃ فرض۔ بکری، گائے ہیں، گائے بیل 30 ہو گئے تو نصاب ہو گیا اور اس میں زکوٰۃ فرض۔ بکری اگر 40 ہو گئی تو نصاب ہو گیا اور اس میں زکوٰۃ فرض۔ لیکن آج کل تو وہ حساب رہا ہی نہیں۔ ہاں، اب ہے سونا اور چاندی اور روپے کا نصاب کیا ہے۔ تو سونے کا نصاب قدیم حساب سے کہ 20 مثقال یا 20 دینار، اور چاندی کا نصاب 200 درہم۔ لیکن آج کل وہ 20 مثقال بھی کہاں ہے، دینار کہاں ہے؟ تو پھر ہمارے حساب سے، ہندوستانی حساب سے 20 مثقال یا 20 دینار کے ہوتے ہیں 7.5 تولہ، کہ 7.5 تولہ سونا نصاب ہو گیا، اور 200 درہم کے ہوئے 52.5 تولہ چاندی نصاب ہو گیا۔ تو روپیہ پیسہ، تو اب یہی 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آئے گی؟ تو اگر فرض کیجئے کہ آج کل وہ 6,000 روپے کی آ جاتی ہو کہ بھئی 6,000 روپے کی 52.5 تولہ چاندی، تو اگر 6,000 روپیہ ہے تو نصاب ہو گیا۔ اور لوگ اس میں پھر ہوشیاری کرتے کہ بھی چلو سونے کا نصاب 7.5 تولہ، تو اب اگر کسی کے ہاں 8 تولہ سونا ہے تو سوچتے کہ اچھا 7.5 تولہ معاف اور آدھے تولے کے اوپر زکوٰۃ۔ تو ایسا نہیں ہے، پورے 8 تولہ سونا کی زکوٰۃ دینی ہوگی کہ پورے 8 تولہ سونا کتنے کا، اور حساب لگا کر زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اس میں سے معاف نہیں ہے۔ 7.5 تولہ نصاب ہے، اگر اس سے کم ہے کسی کے پاس کہ میں 7 تولہ ہے، 6 تولہ، اس پر زکوٰۃ نہیں، اور اگر 7.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی پورے 7.5 تولہ کی، اور اگر 8 تولہ ہے تو پورے 8 تولہ کی، اور اگر 10 تولہ ہے تو پورے 10 تولے کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور روپیہ ہے تو وہی 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آتی ہے؟ مثلا 6,000 روپے کی آتی ہے تو 6,000 روپیہ نصاب۔ مال تجارت کی دکان میں اگر مال تجارت 6,000 روپے کا ہے، وہاں ہم قیمت لگائیں گے چاندی سے، نہ کہ سونے سے۔ تو اگر مال تجارت 6,000 روپے کا ہے تو نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور اس میں زکوٰۃ فرض۔
تو حق تعالی نے یہ عمراء پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ جو صاحب نصاب وہ غنی وہ مالدار کہلائیں گے. تو جو صاحب نصاب کہ اگر اس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا 6,000 روپیہ ہے وہ صاحب نصاب ہے اور شریعت کے یہاں وہ غنی ہے وہ مالدار ہے اور اس کو زکوٰۃ لینی حرام ہے. زکوٰۃ دینی فرض ہے، لینی حرام ہے اور دینی فرض ہے. تو حق تعالی نے یہ عمراء اور اغنیاء پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. تو یہ حق سبحانہ و تعالی کی حکمت ہے، ورنہ اللہ تعالی غریبوں کو دلوانے کے لیے مالداروں کے محتاج نہیں ہے. اگر حق تعالی چاہتے تو سب کو غنی بنا دیتے، سب کو مالدار بنا دیتے اور کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھتے، لیکن دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور پھر غریب چونکہ مالدار ہو جاتے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے. تو اس لیے حق سبحانہ و تعالی نے بعض کو غنی بنایا اور بعض کو غریب رکھا اور پھر مالداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے مال کا کچھ حصہ ہر سال نکال کر غریبوں کو دیا کرے. ورنہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو سب کو غنی بنا دیتے، کیونکہ اللہ تعالی کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہے کہ جیسے اللہ تعالی اہل جنت کو اور تمام اہل جنت کو غنی بنا دیں گے، وہاں کوئی غریب نہیں، وہاں کوئی کسی کا محتاج نہیں، وہاں سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہوں گے. لیکن یہ وہ جنت کا نظام ہے کہ وہاں حق تعالی سب کو غنی بنائیں گے اور سب کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے. اور اگر آپ دنیا میں مثال دیکھنا چاہیں تو دیکھیے جانوروں کے اندر کوئی غریب کوئی مالدار نہیں. تو آپ کسی بکرے کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ یہ بکرا غریب ہے وہ بکرا بڑا مالدار ہے، سب برابر ہے. تو جانوروں کے اندر اللہ نے سب کو برابر رکھا، تو ایسے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر انسانوں کو برابر رکھ سکتے تھے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام کہ دنیا کا نظام چلتا رہے، تو بعض کو اللہ نے غنی بنایا، بعض کو غریب رکھا، لیکن دینے والے اللہ ہیں، مالداروں کو مال دینے والے اللہ ہیں. تو جو عمراء ہیں اغنیاء ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ جو کچھ بھی مال ہم کو حاصل ہوا ہے وہ ہماری محنت سے حاصل ہوا ہے. تو ہرگز وہ دل میں یہ خیال نہ لائیں کہ یہ ہماری سعی کا نتیجہ ہے اور یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ نے مال دیا ہے. کہ اگر وہ کسان ہیں، کاشتکار ہیں، کھیڑوت ہیں، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ صاحب یہ جو کچھ بھی پیداوار حاصل ہوئی وہ ہماری محنت سے حاصل ہوئی، کہ یہ ہم نے صاحب کھیتی کی اور محنت کی تب جا کر یہ اتنا غلہ اور یہ اتنا اناج ہم کو حاصل ہوا، یہ ہماری محنت سے حاصل ہوا ہے. تو وہ یہ سوچے کہ یہ دانہ اور یہ بیج کس نے بنایا. کہ ساری دنیا کے سائنسداں مل کر بیج نہیں بنا سکتے، ایک دانہ نہیں بنا سکتے. تو وہ بیج اللہ نے بنائے ہیں، اس میں اگنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. اور اگر حق سبحانہ و تعالی یہ صلاحیت نہ رکھتے
تو وہ بیج اگتے نہیں، زمین اگاتی نہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر بیج پھول رہا ہے اور پھٹ رہا ہے، اندر سے کوپل نکل رہی، زمین کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی کوپل، حالانکہ بہت ہی نرم اور نازک کوپل باہر آ گئی۔ کس نے نکالی؟ کسان جانتا بھی نہیں کون کون سے دانے کہاں کہاں پڑے ہیں۔ تو وہ کوپل، نرم اور نازک کوپل کو نکالنے والے اللہ تعالی ہیں، اور اسی نرم اور نازک کوپل سے پودا بنانے والے اللہ ہیں، اور اسی پودے سے ایک تناور درخت بنانے والے اللہ ہیں، اور یہ بارش کا نظام قائم کرنے والے اللہ ہیں، نہروں کو جاری کرنے والے اللہ ہیں، زمین کے اندر سے پانی کو نکالنے والے اللہ ہیں۔ ورنہ انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ بارش برسائے؟ انسان کے بس میں کہاں ہے کہ وہ نہروں کو جاری کرے؟ اور انسان کی قدرت میں کہاں ہے کہ زمین کے اندر سے پانی نکالے؟ تو یہ تو اللہ نے رکھا ہے، تو انسان نکال رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ زمین کی گہرائیوں کے اندر پانی نہ رکھتے تو یہ سارا نظام قائم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں کہ بارش برسا رہے ہیں، پیداوار ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ ہے روایتوں میں، صحیح روایتوں میں، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، کہ ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ میں صاحب چلا جا رہا تھا، راستے میں جنگل آیا اور اوپر دیکھا جو بادل ہیں، بادلوں میں سے آواز آئی کہ فلاں کے کھیت کو سیراب کرنا ہے، اور انہوں نے وہ آواز، صاف وہ آواز سنی، اور جس شخص کا نام لیا گیا وہ نام سنا، اور پھر دیکھا کہ وہ بادل ایک پتھریلی زمین کی طرف ہٹ گئے، اور وہاں خوب موسلادھار بارش ہوئی، اور نیچے وہ سنگلاخ اور پتھریلی زمین ہے، اس نے پانی جذب نہیں کیا، وہاں سے پانی بہا، تو پانی کا ایک ریلا چلا، اور پہاڑی نالے تھے، اس نالے کے اندر پانی بہ رہا ہے، اور بہتے بہتے کہیں جا رہا ہے۔ تو اب یہ شخص کے جنہوں نے بادلوں میں سے آواز سنی تھی، اس پانی کے پیچھے پیچھے چل دیے کہ دیکھیں آخر یہ پانی بہ کر کہاں پہنچتا ہے، پانی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ وہ پانی بہتے ہوئے ایک کھیت میں داخل ہو گیا، اور وہاں ایک شخص پھاوڑا لیے ہوئے اسی پانی سے اپنے کھیت کو سیراب کرنے لگا، ادھر پانی پہنچا رہا ہے، ادھر پانی پہنچا رہا، اپنے پورے کھیت کو اس نے سیراب کر لیا۔ تو اب اس شخص نے اس کسان کا نام پوچھا کہ آپ کا نام، تو اس نے اپنا وہی نام بتلایا جو بادلوں میں سے سنا تھا۔ تو اب یہ شخص حیران ہے، لیکن اس کسان نے بھی پوچھا کہ آخر آپ کو میرے نام سے کیا مطلب، آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اور اس نے کہا کہ بہت دور میں نے بادلوں میں سے نام سنا کہ صاحب فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرنا ہے، اور پھر وہ بادل ایک پتھریلی زمین کی طرف ہٹے اور وہاں خوب بارش ہوئی، وہاں سے یہ پانی بہا جو تیرے کھیت میں آیا، تو آخر تیرا عمل کیا، تو اپنا عمل بتلا۔ اور اس نے کہا کہ جب آپ نے پوچھ ہی لیا تو آپ مجھے بتلانا ہوگا کہ میں یہاں کھیتی کرتا ہوں اور جتنی پیداوار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔
ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کے خرچ کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ بطور بیج کے میں رکھ لیتا ہوں کہ جس کو میں آئندہ سال پھر کھیت میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ میرا معمول ہے۔ اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ تیرے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے غیب سے یہ نظام کیا گیا کہ تو نے غریبوں کا خیال کیا، کہ اپنی 1/3 پیداوار تو نے غریبوں کے لیے وقف کر دی۔ تو بہرحال کسان یہ نہ سوچیں کہ صاحب یہ ہماری محنت سے حاصل ہوا، بلکہ اللہ نے یہ غلہ دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ صنعت کار ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری محنت سے، اس لیے کہ جو خام مادے ہیں وہ اللہ نے بنائے ہیں، لوہا اللہ نے بنایا ہے، تانبا اللہ نے زمین میں رکھا ہے، اور صاحب دوسری جو دھاتیں ہیں وہ سب اللہ نے زمین میں رکھی۔ تو یہ ساری معدنیات زمین میں رکھنے والے اللہ، زمین کے خزانوں میں اللہ نے ان کو ودیعت کیا، کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں لوہا، تانبا، اور بہت سی دھاتیں اللہ نے زمین میں رکھی، اور اسی کو تو انسان نکال رہا، اور انسان کے اندر صلاحیت رکھنے والے بھی اللہ ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایسا دماغ دیا کہ اس نے ان معدنیات کو نکالا اور مصنوعات کو بنایا۔ اور اسی طرح سے تاجر یہ نہ سوچے کہ صاحب دکان پر ہم بیٹھتے ہیں، ملک بھر کے مالوں کو لا کر ہم اپنی دکان میں رکھتے ہیں، یہ ہماری محنت سے آمدنی ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ گاہکوں کو بھیجنے والے اللہ تعالی ہے، ورنہ آپ دیکھیے بازار میں 2 دکانیں اور ایک طرح کا مال، اور ایک دکان پر ہجوم لگا ہوا ہے، بھیڑ لگی ہوئی، اور دوسرا دکاندار حالانکہ وہی مال وہ مکھی مار رہا، وہ خالی بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ گاہکوں کو پہنچانے والے اللہ تعالی ہیں۔ یہ تو ذریعہ بنا دیا اللہ تعالی نے، یہ ذرائع بنائے، کسی کے دل میں ڈال دیا کہ وہ تجارت کرے، اور تجارتیں مختلف قسم کی۔ تو اب کسی کے دل میں ڈال دیا کہ وہ کپڑے کی تجارت کرے، کسی کے دل میں ڈال دیا وہ اور کوئی تجارت، وہ اور کوئی تجارت، کوئی اور صنعت۔ تو یہ سب حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے غیبی نظام ہے، اور بہانے بنا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالی رزق دینے والے اللہ تعالی ہیں۔ بہانہ بنا دیا کسان کو کہ وہ صاحب کھیتی کر رہا ہے، صنعت کار ہے وہ صنعت بنا رہا ہے، تاجر ہے وہ اپنا بیوپار کر رہا ہے، یہ اللہ نے بہانے بنائے، ورنہ رزق دینے والے اللہ تعالی ہیں۔ کہ ذرا آپ سوچئے کہ جو کپڑے کے بیوپاری ہیں، کہ یہیں سورت شہر میں کتنا کپڑا بنتا ہوگا، کتنی فیکٹری، بے حساب فیکٹری ہیں، اور روزانہ ہزاروں من اور لاکھوں میٹر کپڑا بن رہا ہے، اور صاحب کتنی دکانیں نہیں، کتنی مارکیٹیں ہیں، تو بے شمار مارکیٹیں۔ تو آخر اتنا سارا کپڑا جا کہاں رہا ہے؟ حالانکہ اگر کوئی شخص کپڑے بنائے گا سال بھر میں جوڑے تو کتنے بنائے گا؟ 4 جوڑ بنا لے گا، 6 بنا لے گا، 8 بنا لے گا، لیکن کپڑا تو اس سے زیادہ بن رہا ہے۔ اور ہندوستان کے کتنے شہروں میں بن رہا ہے، اور پھر بھی باہر سے کپڑا آ رہا ہے۔ تو آخر اتنا سارا کپڑا جا کہاں رہا ہے؟ تو یہ تو اللہ نے بہانہ بنا دیا کہ تم دکان کھول کر بیٹھ جاؤ اور چلائیں گے ہم، گاہک ہم پہنچائیں گے۔
تو ایک مرتبہ اسی موضوع پر تقریر کر رہا تھا احمد آباد میں، تو وہاں ایک بیوپاری، ان کو تو بہت ہی تعجب ہوا کہ واقعتاً یہ چلانے والے اللہ ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار نل کا تھا، تو وہ نل بنانے کے کارخانے بھی ان کے تھے اور دکانیں بھی تھیں. تو وہ خود کہہ رہے کہ برسوں سے میں خود حیران کہ نلوں کا استعمال تو بہت ہی کم ہے، کہ اگر آپ نے غسل خانے میں، باتھ روم میں یا صاحب لیٹرین میں اگر نل لگا دیا، ایک مرتبہ لگا دیا، 10 سال کی فرصت، ایک ہی نل 10 سال تک تو نکالتا آرام سے، کہ 10 سال کی فرصت ہو گئی. اب کہتے ہیں کہ ہمارے کارخانے ہیں، دکانیں ہیں، اور ہم سے زیادہ بڑا کاروبار تو ہندوؤں کا ہے، ان کے تو بڑے بڑے کارخانے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، اور شہر میں جتنے نل بن رہے ہیں بلکہ باہر سے پنجاب سے اور منگاتے ہیں. تو یہ اتنے سارے نل چلے کہاں جاتے ہیں؟ تو وہ چلانے والے اللہ تعالی ہیں، تو روزی کو پہنچانے والے اللہ تعالی. تو کسان یہ نہ سوچے کہ یہ ہماری محنت سے پیداوار حاصل ہوئی ہے، صنعت کار یہ نہ سوچے کہ صاحب یہ ہم نے مال اپنی محنت سے کمایا ہے، یا بیوپاری، یہ تو اللہ نے دیا ہے. تو بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دے دیا، بعضوں کو کم دیا. اب جن کو زیادہ دیا اور صاحب نصاب بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض قرار دیا کہ وہ سال بھر میں اپنے مال کا 40واں حصہ نکالے. اور زکوٰۃ کی کوئی بہت بڑی مقدار نہیں رکھی اللہ نے، بہت تھوڑی مقدار، کہ 40واں حصہ، 40 روپے پر 1 روپیہ، 100 روپے پر 2.5 روپے، 1000 روپے پر 25 روپیہ، 4000 پر 100 روپے. کتنی کم ہے. اور جو حکومتوں کے انکم ٹیکس ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ صاحب کتنے ہیں. حالانکہ جو حکومت انکم ٹیکس میں، سیل ٹیکس میں لے گئی وہ تو لے گئی، آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں. اور یہاں جو اللہ نے آپ سے لیا ہے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر دیں گے، اور زیادہ کی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنی تھوڑی مقدار اللہ نے رکھی کہ 100 روپے پر اگر آپ نے 2.5 روپے دے دیے تو اب وہ جو 97.5 روپے وہ آپ کے ہیں، پاک ہو گئے. تو 97.5 روپے پاک ہو گئے صرف 2.5 روپے ادا کرنے سے. اور یہ 2.5 روپے جو آپ نے دیے اس کو آپ پہنچائیں گے دنیا سے آخرت میں پہنچا رہے ہیں، کہ یہ 2.5 روپے آپ نے دنیا میں دیے، کسی غریب کو دیے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب بڑھا کر دیں گے. اتنی کم مقدار. اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر رقم بھیجنی ہو منی آرڈر سے تو وہ بھی 5 روپے وصول کر دیں. حالانکہ ایک شہر سے دوسرے شہر رقم بھیجنی ہے تو 100 روپے پر 5 روپیہ. اور یہاں اللہ نے ایک عالم سے دوسرے عالم تک رقم پہنچانی ہے، صرف 2.5 روپے اللہ نے رکھے. اور لوگ سوچتے کہ وہ 97.5 اپنے ہیں، حالانکہ جو 2.5 روپے آپ نے دے دی یہ آپ کے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ حضور نے پوچھا کہ بھائی تم میں مفلس کون، غریب کون؟ تو فرمایا کہ جس کے پاس درہم دینار نہ. آپ نے فرمایا کہ وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ تمہارا مال وہ ہے، تمہارا مال وہ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا مال، جو رائے خدا میں تم نے دے دیا وہ تمہارا مال، اور جو تم نے بچا کر رکھا ہے وہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے ورثہ کا مال ہے. کہ آپ یہ سوال کر رہے کہ بھئی تم میں کون ایسا ہے کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ محبت وارثوں کے مال سے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہم میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے.
کہ جس کو اپنے مال سے زیادہ محبت ورثہ کے مال سے ہو. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا مال وہ ہے کہ جو تم نے راہ خدا میں دے دیا وہ تمہارا مال، اور جو تم نے گھر میں رکھ چھوڑا ہے تجوریوں میں بینکوں میں وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے. کہ جہاں آنکھ بند ہو گئی اور روح پرواز ہو گئی وہ مال کس کا ہو گیا؟ کہ کھٹ سے وہ مال وارثوں کا ہو گیا. اور جو مال تم اللہ تعالی کے راستے میں دے گئے وہ تمہارا مال ہے. تو اب بہت سے لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، حالانکہ اتنی تھوڑی مقدار میں اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے اور خوش دلی سے دینی چاہیے تھی کہ بھئی یہی تو رقم ہے کہ جو آخرت میں ہمارے کام آئے گی. لیکن صاحب وہ ملول خاطر ہوتے، ان کا دل دکھتا ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے کہ صاحب 2.5 روپے چلے گئے اور 1000 پر 25 چلے گئے اور 1 لاکھ پر 2500. اوہ پھر تو کیا کہنے، 1 لاکھ پر 2500 نکل گئے. 2500 جیسے بہت بڑی رقم نکل گئی، حالانکہ وہ 2500 تمہارے ہیں اور 97,500 جو تم نے بچائے ہیں وہ تمہارے ورثہ کے ہیں. وہ تمہارے کام نہیں آئیں گے. جو تم نے دے دیے 2500 وہ تمہارے ہیں. خوش دلی سے زکوٰۃ دینی چاہیے. اور کتنا اللہ نے اس پر اجر و ثواب رکھا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف من یشاء واللہ واسع علیم. کہ مثال ان لوگوں کی جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے ایک دانہ ہو کہ کسان نے وہ ایک دانہ زمین میں ڈالا، پودا نکلا اور اس پودے میں 7 بالیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے ہوئے تو کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے. ایک دانے کے 700. تو اسی طرح سے حق سبحانہ و تعالی ایک کا بدلہ 700 دیں گے کہ اگر تم نے راہ خدا میں زکوٰۃ میں 1 روپیہ دیا اللہ تعالی 700 روپے کا ثواب دیں گے. واللہ یضاعف من یشاء، اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہے 700 کا دگنا فرمائے. کتنا ہو گیا؟ 1400. 700 کا دگنا. تو اگر حق سبحانہ و تعالی چاہے تو 1400 گنا بدلہ دے. حالانکہ دنیا کی کوئی بینک آپ کو اتنا انٹرسٹ نہیں دے گی کہ جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے کہ 1 کا 1400 گنا. اور اس پر بھی بس نہیں ہے بلکہ اضعافا مضاعفہ کہ حق سبحانہ و تعالی اس کو اور بڑھائیں گے اور بڑھائیں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے راہ خدا میں 1 کھجور یا 1 چھوارا دے دیا تو حق سبحانہ و تعالی اس کو احد پہاڑ کے برابر بنائیں گے. 1 چھوارا احد پہاڑ کے برابر. تو ذرا آپ سوچیں کہ اگر احد پہاڑ کے ٹکڑے کیے جائیں کھجور کے برابر تو کتنے ہوں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں ہو جائیں گے. تو حق سبحانہ و تعالی لاکھوں گنا ثواب دیں گے، اس لیے کہ وہاں کمی نہیں ہے. اللہ تعالی کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالی بہت دیں گے. تو زکوٰۃ دی جائے اور خوش دلی سے دی جائے، خوش ہو کر دی جائے. اور غریبوں پر آپ احسان نہ رکھیں کہ یہ صاحب ہمارا احسان ہو رہا ہے، بلکہ ان کا احسان مانے کہ وہ لے رہے ہیں. تو اپنا احسان نہ مانے بلکہ ان کا احسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. ورنہ اگر ملک میں غربا نہ ہو تو پھر زکوٰۃ کی رقم ہم کہاں رکھیں گے، کس کو دیں گے؟ تو اپنا احسان نہ سمجھے بلکہ ان کا احسان مانے اور خوش دلی سے دے.
اور زکات نہ دینے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تو یہ آیتیں بھی آج ہی تراویح میں پڑھی گئی. والذین یکنزون الذهب والفضة کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو سونے اور چاندی کو، روپے پیسے کو صاحب وہ سینت کر رکھا ہے اپنی تجوریوں میں اور زکوٰۃ تک نہیں دی. تو اب جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو فبشرہم بعذاب علیم، تو دردناک عذاب کی آپ خبر سنا دیجئے کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب. وہ کیسا ہوگا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. کہ جو سونا اور چاندی، روپیہ پیسہ آپ نے جمع کر کے رکھا اور زکوٰۃ نہیں دی، اس کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں تپائیں گے، گرم کریں گے. اور جب وہ تپ جائے گا، گرم ہو جائے گا، تو فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُكُمْ لِأَنفُسِكُمْ کہ یہ وہ ہے کہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا. فَذُوقُوا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ لہذا دنیا میں جو کچھ بھی تم نے کسب کیا آپ اس کی سزا چکھو. تو اب داغا جائے گا پیشانی کو، کمر کو اور پیٹھ کو. اب یا تو مراد کل جسم ہے یا تخصیص اس وجہ سے ہے، تخصیص کہ پیشانی کو اور صاحب کمر کو اور پشت کو. کیوں کہ اگر کوئی سائل آیا مانگنے والا کہ وہ کالا بیگ ہاتھ میں ہے، کاندھے پر کشیدہ ہے اور سامنے والی کرسی پر وہ بیٹھ گیا، تو سب آپ نے رشتے ناطے کو جوڑا، صلہ رحمی کا ثواب اور ادائے زکوٰۃ کا ثواب. تو رشتہ دار مقدم کہ ان کو سب سے پہلے دی جائے کہ صلہ رحمی ہوگی اور ادائے زکوٰۃ کا ثواب. اور دوسرے یہ کہ ان کی غربت سے، ان کے افلاس سے ہم واقف، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، دوسرے واقف نہیں. تو وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم ان کے افلاس سے اور ان کی ضرورت سے ہم واقف، لہذا ہم ان کو دیں گے. اور تیسرے اس وجہ سے کہ جو رشتہ دار ہیں آپ چاہے کتنا ہی دیں اور کتنا ہی ان پر احسان کرے، لیکن ان کی طرف سے شکریہ نہیں آئے گا. ہمیشہ شکوے ہی آئیں گے، شکریہ نہیں آنے کا. ارے کیا دیتے ہیں، دیکھو خود تو ٹھاٹ کر رہے ہیں، یہاں بھوکے مر رہے ہیں. چاہے آپ کتنا ہی دیں تو ہمیشہ ان کی طرف سے شکوے اور شکایتیں ہی آپ کو سننے کو ملیں گی اور شکریہ کا الفاظ نہیں سننے کو ملے گا. کسی اجنبی کو دیں، غیر کو دیں، اور پھر دیکھیے اگر راستے میں ملاقات وہ جھک کر آپ کو سلام کرے گا. تو جب اس نے جھک کر آپ کو سلام کیا اور آپ نے اگر کسی کام کے لیے کہہ دیا تو وہ دوڑ کر آپ کا کام کرے گا، تو وہ آدھا بدلہ تو آپ کو دنیا میں مل گیا. اور جو آپ نے رشتہ دار کو دیا تو صاحب اس کی طرف سے کوئی شکریہ کا لفظ سننے کو نہیں ملا، صرف شکوے اور شکایتیں. تو پورا اجر و ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا. اور آپ اپنے دل میں سوچ لیں کہ
کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم جو کچھ دے رہے ہیں تمہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، کہ ہم تم کو اللہ کے واسطے دے رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا ہم کو کچھ بدلہ دو، اس لیے ہم دے ہی نہیں رہے۔ تو رشتہ دار مقدم ہے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ پہلے دی جائے اور خوش دلی سے دی جائے، اور جو اپنے رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، غریبوں کی کبھی تحقیر دل میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ نہ معلوم ان کا کیا رتبہ اللہ کے یہاں ہو۔ حدیث میں ہے کہ رب اشعث اکبر مدفوع عن الابواب، کہ کتنے ایسے کہ جو خستہ حال، پراگندہ بال اور دروازوں سے دھتکارے ہوئے، اور اگر کہیں پیغام نکاح دے دیں تو کہیں منظور نہ ہو، لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا درجہ ہے اور اتنا مرتبہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قسم کھا بیٹھے، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام۔ تو غریبوں کی تحقیر کبھی دل میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں مدار تقوی پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں کون متقی اور کون پرہیزگار اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہے۔ اللہ نے غربت اور دولت پر مدار نہیں رکھا کہ صاحب جو مالدار ہے وہ معزز ہے اور جو غریب ہے وہ صاحب بے وقات، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مدار تقوی پر ہے، اور ہمیشہ انبیاء علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب غربا ہوئے، اور قوم نوح نے بھی تو یہی شکایت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام سے کہ ان غریبوں کو آپ اپنے پاس سے ہٹائیے، تب ہم آپ کی مجلس میں شریک ہو سکتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ وما انا بطارد المؤمنین، کہ میں ان اہل ایمان کو اپنی مجلس سے ہٹانے والا نہیں، چاہے یہ غریب ہوں، لیکن میں اپنی مجلس سے ان کو دھتکارنے والا نہیں۔ تم کو آنا ہو تو آؤ، نہ آنا ہو تو جاؤ۔ اور اسی طرح سے مکہ معظمہ کے جو رؤسائے مشرکین تھے، بڑے بڑے مالدار، تو وہ حضور کے چچا ابو طالب کے یہاں پہنچے اور کہا کہ جو آپ کے بھتیجے ہیں محمد، ہم خود چاہتے ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھیں اور ان کی باتیں سنیں، لیکن دیکھیے ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کون؟ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ ہیں کہ جو ہم کسی زمانے میں ہمارے غلام تھے اور ہم نے ان کو آزاد کیا، یا وہ ہیں کہ جو ہمارے رحم و کرم پر پل رہے ہیں اور ہماری امداد کے محتاج۔ تو آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ جس وقت ہم آیا کریں تو وہ اپنی مجلس سے غریبوں کو ہٹا دیا کریں، تو ہم پھر آپ کے بھتیجے کی مجلس میں بیٹھ سکتے، ورنہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہم عار محسوس کرتے۔ تو وہ آپ کے چچا ابو طالب نے ان کا پیغام حضور تک پہنچا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی یہ جو غریب ہیں، جیسے حضرت بلال حبشی ہوئے اور جیسے حضرت عمار ابن یاسر ہوئے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوئے یا حضرت ذو الشمالین ہوئے، یہ غریب لوگ، یہ تو اپنے ہی ہیں، یہ تو اپنے ہی ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہٹا بھی دیا جائے تو ان کو کوئی ناگوار تو گزرے گا نہیں۔ اور یہ رؤسائے مکہ ہے، اگر یہ میری مجلس میں آ جائیں اور میری باتیں سن لیں، ممکن ہے کہ ان کے دل میں اتر جائے
اور یہ کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں، اور اگر یہ رؤسا مسلمان ہو گئے تو پھر جو عوام ہے وہ تو مسلمان ہو ہی جائیں گے، کیونکہ رکاوٹ تو یہی ہے۔ الناس علی دین ملوک، ان کے لوگ تو اپنے بڑوں کے طریقے پر چلتے ہیں، تو اگر یہ بڑے مسلمان ہو گئے تو رکاوٹ دور ہو جائے گی، اسلام کی اشاعت ہوگی، اسلام کی ترقی ہوگی۔ اور آپ نے حضرت عمر سے رائے لی، انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس پر کچھ دنوں عمل کر کے دیکھ لیا جائے۔ لیکن حق تعالی نے فوراً آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ جو لوگ صبح و شام علی الدوام ہم کو یاد کرنے والے، چاہے وہ غریب ہوں، کہ چاہے وہ بلال ہو، چاہے وہ عمار ہو، لیکن یہ جو صبح و شام اور ہمیشہ ہم کو یاد کرنے والے، آپ اپنی مجلس سے ان کو نہ ہٹائیے، اس لیے کہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ پر نہیں، جیسا کہ آپ کے حساب کی ذمہ داری ان رؤساء پر نہیں۔ اور اگر آپ نے اپنی مجلس سے ان غریبوں کو نکال باہر کیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ تو کتنی سختی سے اللہ نے اپنے محبوب کو روک دیا کہ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ دیکھیے اگر آپ نے ان غریبوں کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا تو آپ ظالم ٹھہریں گے۔ تو پھر آپ نے ان رؤساء سے صاف کہہ دی کہ بھئی اللہ نے مجھے روک دیا ہے کہ میں اپنی مجلس سے ان غریبوں کو ہٹاؤں، اللہ نے مجھ کو منع کر دیا۔ تو آپ دیکھیے شیطان کیسی کیسی چالیں انہیں سکھاتا ہے۔ تو ان رؤساء مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالی نے آپ کو روکا ہے، ہٹانے سے روکا ہے نا، آپ ہٹائیے نہیں، کہ جیسے ہم آئے اور آپ یہاں تشریف فرما ہے اور آپ کے پاس یہاں غریب موجود ہیں آپ کی مجلس میں، تو ہم آئیں گے، ہم ادھر بیٹھ جائیں گے، تو آپ ان کے پاس سے اٹھ کر ہمارے پاس چلے آئیے، ان کو نہ ہٹائیے۔ یہ دیکھ کیسی کیسی چالیں شیطان نے پڑھائی کہ ٹھیک ہے اللہ نے ہٹانے سے تو روکا ہے نا، تو ان کو نہ ہٹائیے، ان کو وہیں بیٹھا رہنے دی، وہاں سے اٹھ کر آپ ہمارے پاس ادھر تشریف لیں، ہم یہاں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ نے فوراً دوسری آیت کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ آیت 16 بارے میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام علی الدوام پکارتے ہیں، آپ اپنے نفس کو انہی میں روکے رکھیے، وہاں سے اٹھ کر آپ یہاں نہ آئیے۔ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا اتنا خیال فرمایا کہ یہ ہمارے ہیں، اور آپ ان کو نہ تو اپنی مجلس سے ہٹائیے اور نہ آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں اور جائیے، بلکہ آپ وہیں بیٹھے رہیے۔ اللہ نے اتنا خیال فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس یہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ انہیں اسلام کی تعلیم بتلا رہے تھے، اور اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی ہیں، وہ چونکہ نابینا ہے، چلے ان کو پتہ نہیں کہ یہاں مجلس میں کون کون بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے نیتا بیٹھے ہیں، انہیں کیا پتا، نابینا تھے وہ۔ اور آتے ہی ایک سوال کیا، کسی آیت کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ آیت کس طرح سے ہے، تو آپ کو ناگوار گزرا اور آپ نے کچھ ترش روئی فرمائی کہ یہ بے وقت چلے آئے، حالانکہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ پہلے سے یہاں موجود ہیں۔ تو ذرا سا آپ نے منہ بسور لیا تو اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ عبس وتولی
ان جاءہ الاعمی کہ صاحب انہوں نے ترش روئی فرمائی اور رخ پھیر لیا، محض اس لیے کہ ایک نابینا آ گیا. تو آپ کو تو خیال کرنا چاہیے تھا عبداللہ ابن ام مکتوم کا، وہ طالب بن کر آئے تھے، فائدہ ان کو تھا. اور یہ جو مشرکین مکہ یہ طالب بن کر نہیں آئے. آپ ان کو کتنے ہی سمجھائیے، چکنے گڑھے ہیں. تو عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. تو اللہ نے اپنے محبوب کو عتاب فرمایا، محبوبانہ عتاب ہے، لیکن اس سے اندازہ لگائی کہ اللہ تعالیٰ کو ان غریبوں کا کتنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں. جیسے ایک واقعہ لکھا ہے مثنوی شریف میں کہ ایک بڑا رئیس تھا، وہ بھی مسلمان ہی تھا، اور اس کے یہاں ایک غلام تھا. تو وہ سیٹھ صاحب اپنے غلام کے ساتھ نکلے، شاید عید آ رہی ہوگی، عید کا سامان خریدنا ہوگا. تو وہ اپنے ساتھ غلام کو لے گیا کہ بہت سارا سامان تو وہ غلام اٹھائے گا. تو وہ رئیس، وہ سیٹ اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے گیا، بہت سا سامان خریدا اور غلام اٹھائے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک مسجد، اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے. تو اس غلام نے اپنے آقا سے اجازت چاہی کہ صاحب نماز کا وقت ہے، نماز ہو رہی ہے، آپ اجازت دیں کہ میں نماز پڑھ لوں. تو آقا نے اجازت دے دی. غلام نے کہا کہ یہ سامان میں یہیں باہر رکھتا ہوں مسجد کے باہر، تو آپ یہاں ذرا ٹھہر جائیں، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. سیٹھ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کوئی واندہ نہیں، یہاں کی دکان کوئی واندہ نہیں، چلو میں یہاں ٹھہرتا ہوں، تم نماز پڑھ کے آ جاؤ. اب وہ غلام مسجد میں پہنچا، نماز میں شامل ہوا، نماز پڑھتا رہا. اچھا جتنے مصلی تھے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور باہر سیٹھ صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئے گا. وہ اندر سے آتا ہی نہیں. اور صاحب سب مصلی جتنے تھے وہ نماز پڑھ کر نکل گئے. جب کافی دیر ہو گئی تو وہ سیٹھ صاحب وہ ذرا آئے اور جھانک کر دیکھا دروازے میں سے، اور آواز دی. اس غلام کا نام تھا سنقر، کہ سنقر تو باہر کیوں نہیں آتا؟ جتنے نمازی وہ سب نماز سے فارغ ہو کر چلے آئے، اور تو کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے اندر سے ہی کہا کہ جناب والا مجھے چھوڑتا نہیں، مجھے آنے نہیں دیتا. تو اب وہ سیٹھ گھبرائے کہ میرے غلام کو شاید کسی نے پکڑ لیا، کہ وہ چھوڑ نہیں رہا، وہ آنے نہیں دے رہا، تو میرے غلام کو کسی نے پکڑ لیا. تو اب وہ ایک دم سے آگے بڑھا ذرا دروازے میں، اور دونوں طرف جھانک کر دیکھا، دائیں بائیں جھانک کر دیکھا، اور یہاں راندیر کی زبان میں آجو بازو اس نے دیکھا. تو آزو بازو دائیں بائیں تو کوئی نظر ہی نہیں آیا، بیچ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے. تو وہیں سے کہہ رہا ہے کہ بھئی کس نے پکڑ لیا، کون آنے نہیں دے رہا ہے؟ تیرے دونوں طرف تو کوئی ہے نہیں، کس نے پکڑا؟ کون آنے نہیں دیتا؟ تو اس نے اندر سے کہا کہ صاحب وہی کہ جو آپ کو باہر سے اندر آنے نہیں دے رہا، وہی مجھ کو اندر سے باہر جانے نہیں دے رہا. کہ جو آپ کو باہر سے اندر آنے نہیں دے رہا، وہی مجھ کو اندر سے باہر جانے نہیں دے رہا. توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اس آقا پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے فوراً توبہ کی، اور مسجد کا حاضر باش وہ بھی ہو گیا.
وہ بھی پکا مصلی ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایتیں ہیں غریبوں پر. اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مالدار ہو جائیں، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم مالدار ہو جائیں تو پھر تو ہم غریبوں کے حقوق ادا کریں گے، رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کریں گے اور مالداروں کے بھی حقوق ادا کریں گے، اور راہ خدا میں اپنا مال خوب خرچ کریں گے، مسجدیں بنوائیں گے اور صاحب مدارس بنوائیں گے، یہاں وہاں رقم خرچ کریں گے. لیکن جہاں مالدار ہو گئے سب بھول جاتے ہیں کہ جیسے الیکشن کے موقع پر نیتا کیسے کیسے وعدے کرتے ہیں، پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. تو اسی طرح سے بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں. تو اسی قسم کا ایک واقعہ جو شروع آیت میں نے پڑھی تھی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. تو شان نزول یہ کہ ایک شخص تھے ثعلبہ ابن حاطب، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مالدار بنا دے، کیونکہ جانتے کہ ایک نبی کی دعا اگر ہو گئی تو قبول ہی ہو جائے گی. تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مالدار بنائے. تو آپ نے کہا کہ تم کو میرا طریقہ پسند نہیں، کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان، اگر میں چاہوں تو مدینہ منورہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ ساتھ پھرا کرے. تو آیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے. تو وہ چلے گئے اس دن. تو دوسری مرتبہ پھر حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں آپ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو مالدار بنائے تو میں سب کے حقوق ادا کروں گا، رشتہ داروں کے، غریبوں کے، سب کے حقوق ادا کروں گا. تو پھر آپ نے دعا فرمائی، اور اللہ کے محبوب کی دعا ہے خالی تھوڑی ہی جائے گی، قبول ہو گئی. اب ان کی بکریوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ مدینے کے اندر کی جگہ تنگ ہو گئی، اتنی بڑھ گئی، مال ان کا اتنا بڑھا کہ شہر کے اندر جگہ ناکافی. تو وہ شہر کے باہر چلے گئے اپنی بکری لے کر باہر، اور اب صرف ظہر اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں، اور باقی 3 نمازیں وہ وہیں اپنی بکریوں میں جنگل میں پڑھا کرتے تھے. بکریوں میں اور اضافہ ہوا تو وہ شہر کے باہر کی جگہ بھی تنگ ہو گئی. تو اب وہ اور دور چلے گئے، اور اب صرف جمعہ حاضر ہوتے، باقی سب نمازیں وہ وہیں جنگل میں پڑھ لیتے. اور پھر صاحب بکریوں میں اور اضافہ ہوا، وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی تو اور دور چلے گئے، جمعہ بھی چھوٹ گیا. تو پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی ثعلبہ نظر نہیں آتے، کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتلایا کہ ان کی بکریوں میں، ان کے مال میں اتنا اضافہ ہوا کہ اب تو وہ بہت دور چلے گئے، وہیں رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہی ثعلبہ، کہ ثعلبہ پر افسوس. اور اسی زمانے میں زکوٰۃ کی تفاصیل کا حکم آ گیا، بیت المال قائم ہو گیا. آپ نے 2 عامل مقرر کیے کہ لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے لائیں، بیت المال میں رکھی جائے گی. اور آپ نے فہرست بنا کر دی کہ بھئی کن کن لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے. تو ان میں سے ایک شخص سلیمی تھے اور ایک یہی تھے ثعلبہ ابن ابی حاطب، کہ ان کے پاس ضرور جانا. تو وہ دونوں عامل زکوٰۃ وصول کرنے والے پہلے ان کے یہیں گئے اور کہا کہ تمہارے پاس بہت بکریے ہیں، زکوٰۃ، کیونکہ ہر 40 بکری پر 1 بکری ہے، کہ زکوٰۃ لاؤ. دیکھی صاحب فہرست،
کہا اس وقت تو آپ چلے جائیں، جب وہ سب سے وصول کر کے تو پھر دوبارہ میرے پاس آنا، اور یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں حضرات پھر زکوٰۃ وصول کرتے ہوئے سلیمی کے یہاں گئے، انہوں نے حضور کے فرمان کو دیکھا تو بہترین قسم کے جانور لا کر پیش کر دیے۔ تو ان دونوں حضرات نے کہا کہ ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں ہم چھانٹ کر مال لیں اور اعلیٰ قسم کا، بلکہ متوسط لینے کا حکم کہ درمیانی لیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی راضی خوشی سے دے رہا ہوں، تم اس کو لے جاؤ۔ تو انہوں نے خوشی سے لے لیا اور پھر پہنچے یہیں ثعلبہ کے یہاں، کہ حضور کا فرمان دکھاؤ۔ کہ بھئی دیکھو یہ حضور کا فرمان بھی موجود ہے۔ دیکھا، پڑھا، پھر بھی وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے اور ٹیکس ہے، اور یہ تو مسلمانوں پر آنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو غیر مسلموں پر ہونا چاہیے، تم اس وقت چلے جاؤ، پھر میں غور کروں گا۔ تو وہ دونوں حضرات جب حضور کے پاس پہنچے اور واقعہ سنایا کہ سلیمی نے تو بہترین مال پیش کر دیا، اور ثعلبہ نے کہا کہ یہ تو جزیہ اور ٹیکس ہے، تو آپ نے حضرت سلیمی کے حق میں تو بہت دعائیں دی، اور ثعلبہ کے بارے میں وہی فرمایا کہ ویحا ثعلبہ ویحا ثعلبہ ویحا ثعلبہ، کیا افسوس۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا، اور اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ سے عہد کرتے اگر اللہ نے ہم کو مال دے دیا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور صالحین میں سے ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں مال دے دیتے ہیں تو وہ اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں اور بخل کرنے لگتے ہیں، زکوٰۃ تک دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اب مجلس میں کوئی ان کا رشتہ دار موجود تھا، اس نے جا کر خبر کی کہ تیرے بارے میں تو آیت نازل ہو گئی اور حضور یہ فرما رہے تھے۔ وہ دوڑا ہوا آیا ثعلبہ اور کہا کہ یا رسول اللہ زکوٰۃ لے لیں، وصول کر لیں۔ فرمایا نہیں، اللہ نے روک دیا ہے، اب میں وصول نہیں کر سکتا۔ تو وہ اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا چلا گیا۔ جب حضور کا وصال ہو گیا اور حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو وہ پھر حاضر ہوا کہ میری زکوٰۃ لے لی جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ جب حضور نے وصول نہیں کی، حضور نے انکار کر دیا، میں کیسے قبول کر سکتا۔ اور پھر جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو پھر آیا کہ میری زکوٰۃ لے لی جائے۔ کہا جب حضور نے منظور نہیں کی، حضرت ابو بکر نے قبول نہیں کی، میں کیسے قبول کر سکتا۔ حالانکہ حضرت عمر کی خلافت 10 سال رہی، اور پھر جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو پھر آیا کہ میری زکوٰۃ لے لی جائے۔ فرمایا کہ نہیں، جب اللہ نے روکا اور حضور نے قبول کرنے سے انکار کیا، ابو بکر نے انکار کیا، عمر نے انکار کیا، تو میری کیا مجال کہ میں تیری زکوٰۃ قبول کروں۔ انہی کی خلافت میں وہ مر گیا۔ تو بہرحال ڈرتے رہنا چاہیے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دی جائے، اور اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ میں ہمارا نقصان نہیں ہے، بلکہ جو رقم ہم نے زکوٰۃ میں دی ہے آخرت میں یہی کام آئے گی، اور خوش دلی سے دی جائے اور صحیح مصرف میں خرچ کی جائے۔ یہ نہیں کہ صاحب یہ رقم پھینکنے کی ہے، موضوع پھینکنے کی ہے، جہاں وہاں ڈال دی، نہیں، بلکہ دیکھ کر کہ صحیح مصرف میں یہ رقم جائے، مستحقین تک پہنچے۔ تو اگرچہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہو رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کو خاص کر لیا، شاید اس وجہ سے خاص کیا ہو کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں اگر ایک فرض ادا کیا جائے تو اس کا ثواب 70 گنا۔ تو غالباً یہ وجہ ہوگی رمضان کے مہینے کو خاص کرنے کی کہ صاحب ادا کریں گے ایک فرض اور ثواب ملے گا 70 فرائض کا۔ تو ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے رکھ لیں۔
ضروری نہیں کہ وہ رمضان میں ہی خرچ ہو جائے، اس لیے کہ مستحقین سال کے درمیان میں بھی آتے ہیں، ضرورت مند سال کے بیچ میں بھی آتے ہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے اگر شوال میں آیا کہ اگر اگلے رمضان میں آنا، تو کیا وہ 11 مہینے تک بھوکا ہی پڑا رہے گا؟ تو زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے رکھ لیں، اور مستحقین سال کے بیچ میں بھی آتے ہیں، صحیح مصرف میں یہ رقم جانی چاہیے۔ حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما۔ الہ العالمین شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے جمیع احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جتنے بھی آپ کے اوامر ہیں سب کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرما، اور جتنے نواہی ہیں سب سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے ظاہر کو ظاہری امراض سے پاک فرما، باطن کو باطنی امراض سے پاک فرما۔ ظاہری اعتبار سے ہم سب کو ایک بنا، باطنی اعتبار سے ہم سب کو نیک بنا۔ الہ العالمین ہمارے سینوں اور دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے، ایمان کے نور سے منور فرما۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کو قوی سے قوی تر فرما۔ الہ العالمین ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ہر سن اور ہر جہت سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے اعتقادات کو صحیح اور درست فرما، ہماری عبادات کو بھی صحیح اور مکمل اور قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے معاملات کو درست فرما، اور ہمارے اخلاق کو سنوار دے۔ الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا اور صحت کاملہ عنایت فرما۔ الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار بنا دے۔ الہ العالمین جو مقروض قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں غیب سے ان کو قرضوں سے سبکدوش فرما۔ الہ العالمین جن کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہے اور پریشان رہتے ہیں، الہ العالمین ان کی آمدنی میں برکت عنایت فرما۔ الہ العالمین جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہے غیب سے ان کی رہائی کی صورتیں پیدا فرما۔ الہ العالمین مسلمانان عالم کی نصرت اور حفاظت فرما۔ الہ العالمین مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین مسلمانان عالم جہاں کہیں کسی پریشانی میں ہو، آپ ہر شخص کی، ہر مسلمان کی پریشانی سے واقف ہے، اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اس کی تکلیف کو دور فرمائے۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں متمنی ان کو نیک صالح اولاد عنایت فرمائے۔ الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کو مطیع اور فرما بردار بنا دے، اور جو اپنی اولاد کے لیے، رشتوں کے لیے فکر مند ہیں ان کے لیے بہترین رشتے عنایت فرما دے۔ الہ العالمین جو ہمارے عائزہ رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ الہ العالمین ہم کو عذاب برزخ سے محفوظ فرما دے، اور ہماری قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ بنائے، محشر کی رسوائی سے بچا لے۔ الہ العالمین جہنم اور اس کے عذابوں سے بچا لے۔ الہ العالمین جنت، وہاں کے عالیشان محلات، وہاں کی لازوال نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔